السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست تلنگانہ میں سردی کی لہر میں اچانک اضافہ، 10 ڈگری سے بھی کم درجہ حرارت اضلاع میں ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی۔ ٹی آر ایس وزراء اور اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں مصروف۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر کی ہدایت کے بعد کاموں میں تیزی۔ بی جے پی رکن پارلیمان ڈی اروند کے خلاف ٹی آر ایس وومنس ونگ نے کروائی شکایت درج۔ ایم ایل سی کے کویتا کے خلاف نازیبا ریمارکس برداشت نہیں کیے جائیں گے، وومنس ونگ نے دی وارننگ۔ انڈین ریسنگ لیگ کے انعقاد پر ریاستی صدر بی جے پی کی تنقید، عوام کو ٹریفک جام سے تکلیف میں مبتلا کیا گیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے اضلاع میں سردی کی شدید لہر شروع ہو چکی ہے اور بعض مقامات پر 10 ڈگری سیلسیس سے بھی کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ جی ایچ ایم سی حدود میں سب سے کم درجہ حرارت پٹن چیرو میں 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرز پر انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے اورنج وارننگ جاری کی ہے، جبکہ ضلع عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، نرمل، منچریال، جگتیال، راجن سلسلہ، میدک اور سنگاریڈی میں سردی کی شدید لہر جاری ہے۔ ضلع کمرم بھیم کے سرپور میں سب سے کم 7.3 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش رفت کی ہے کہ آنے والے دنوں میں دیگر مقامات پر حرارت میں اور بھی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر ریاستی وزراء اور ٹی آر ایس اراکین اسمبلی مسلسل متعلقہ حلقہ جات میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کو یقینی بنا رہے ہیں اور کچھ کاموں کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ریاستی وزیر ملا ریڈی سے متعلق خبر کے علاوہ دیگر سیاسی خبروں پر نظر ڈالیں گے۔ ریاستی وزیر ملا ریڈی نے اپل کے چلکا نگر ڈویژن میں 2 کروڑ 20 لاکھ کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح عمل میں لانے کے بعد بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں حیدرآباد شہر کو عالمی سطح کا شہر بنانے کے لیے گریٹر حیدرآباد میں تیزی کے ساتھ کام جاری ہے۔ گزشتہ 8 سالوں کے دوران حیدرآباد میں کئی ایک فلائی اوور بریجز تعمیر کرتے ہوئے حیدرآباد سے ٹریفک کے مسئلے کو حل کیا گیا اور حیدرآباد میں شروع کی گئی میٹرو ٹرین سے روزانہ ہزاروں لوگ سفر کرتے ہوئے اپنا وقت بچا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ چلکا نگر میں بارش کے بعد جو شاہراہیں متاثر ہو گئی تھیں، ان کی مرمت کے کام کرنے کے علاوہ جہاں بھی سی سی روڈز کی ضرورت ہے وہاں پر سی سی روڈز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر گریٹر حیدرآباد میٹرو وجے لکشمی ڈپٹی میئر سری لتا، رکن اسمبلی سبھاش ریڈی اور کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ ریاستی بی جے پی کی جانب سے آج سے 100 روزہ تربیتی کلاسز کا آغاز ہوا۔ اس تربیتی کلاسز میں انچارج ریاست تلنگانہ بی جے پی تھرون چوک سنیل بنسل، صدر ریاستی بی جے پی و رکن پارلیمنٹ بی سنجے، مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی، بی جے پی رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر لکشمن، قومی نائب صدر بی جے پی ڈی کے ارونا، رکن اسمبلی ای راجندر، سابق رکن پارلیمنٹ وویک وینکٹ سوامی اور دیگر نے شرکت کی۔ اس 100 روزہ تربیتی کلاسز میں سینئر بی جے پی قائدین اپنے پارٹی قائدین اور کارکنوں کو آنے والے عام انتخابات میں پارٹی کی کامیابی کو ممکن بنانے کے سلسلے میں عوام الناس سے ملاقات کی۔ تربیت دینے کے علاوہ ٹی آر ایس حکومت کی ناکامیوں اور وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے عوام الناس سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے سے متعلق عوام میں شعور بیدار کرنے کے سلسلے میں حکمت عملی تیار کرنے کے علاوہ کئی ایک قراردادیں منظور کی جائے گی۔
हल्का असम्बली कुकटपल्ली के सैकड़ों तेलुगु देशम कायदीन और कारकुनों ने टीआरएस रुकन असम्बली एम कृष्णा राव से मुलाकात करते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। एम कृष्णा राव ने उनका पार्टी में खैर मकदम करते हुए उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाया और कहा कि टीआरएस मुल्क भर में वाहिद रियासत है जिसमें पार्टी कारकुनों का ख्याल रखते हुए 2 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी फराहम करने के इक़दाम कर रही है। उन्होंने तेलुगु देशम से टीआरएस में शामिल होने वाले कायदीन और कारकुनों से कहा कि वो 2023 के आम इंतखाबात की तैयारियों का अभी से आगाज़ करते हुए अवाम के दरमियान मौजूद रहते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल करें। रियासती सदर तेलंगाना बीजेपी बंडी संजय ने कहा है कि अगर बीजेपी तेलंगाना में ज़ेर इख्तिदार आती है तब बग़ैर ट्रैफिक जैम किए हुए और आवाम को तकलीफ़ में मुब्तला ना करते हुए फार्मूला ई रेसिंग का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। बंडी संजय इंडियन रेसिंग लीग पर तनकीद कर रहे थे जो रियासती वज़ीर KTR की कोशिशों के बायस पहली मरतबा इतवार को हैदराबाद में मुनक़िद हुई थी, जिसके दौरान ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की गई थी और आवाम को तकालीफ का भी सामना रहा। बंडी संजय ने कहा कि आवाम को तकलीफ में मुब्तला करते हुए ऐसी रेसिंग इवेंट मुनक़िद करना कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि शहर के अतराफ TRS के कायदीन ने कई एकड़ अराजियात पर कब्ज़ा किया है और इस तरह की रेसिंग वहाँ मुनक़िद होनी चाहिए थी। 2 సార్లు అధికారం వచ్చినాం, 3వసారి కూడా అధికారం రాబోతున్నాం. దేశంలో ప్రపంచంలో అత్యధిక సభ్యత్వం ఉన్న పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ, ఒక శక్తివంతమైన పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. ఈ స్థాయిలో మనం ఇంత శక్తివంతంగా తయారైనామంటే ఒక సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముకొని ముందుకు పోతున్నాం కాబట్టి, ఆ సిద్ధాంతాన్ని పక్కకు పెట్టలేదు కాబట్టి, ఆ జెండా నమ్ముకుని సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముకొని ముందుకు వస్తున్నాం కాబట్టి, ఇప్పుడున్న కార్యకర్తలు కూడా దానికోసం ఆ సిద్ధాంతం కోసం పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి, కమిట్మెంట్ తో పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి, ఒక లక్ష్యాన్ని ఎంచుకోవడం కాబట్టి, ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఈ దిశగా పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి, ఇన్ని సంవత్సరాల ఆలస్యం అయినప్పుడు కూడా ఏ రోజు అధికారం కోసం అడుగు చేస్తారు. అధికారం రావాలనుకున్నాం, మనం కానీ అధికారం రావాలనుకోలేం. మన మూల సిద్ధాంతం TRS वुमेंस विंग की जानिब से बीजेपी रुकन पार्लिमान D अरविंद के खिलाफ वुमेंस कमीशन और बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। M सुशीला रेड्डी और दीगर खातून ओहदेदारों ने D अरविंद पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने TRS रुकन कौंसल के कविता के खिलाफ नाज़िबा रिमार्क्स की हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इस तरह के रिमार्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वुमेंस कमीशन की सरबराह V सुनीता लक्ष्मा रेड्डी से मुलाकात करते हुए वुमेंस विंग की अरकान ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। TRS वुमेंस विंग ने धमकी दी है कि अगर D अरविंद की जानिब से इस तरह की हरकत जारी रहेगी तब वो एहतजाज भी करेंगी। रियासत गुजरात में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र मजलिसी कायदीन के जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है, जिसके तहत शाहपुर ईस्ट 159 में मजलिसी कायदीन मोहम्मद मुबीन और मोहम्मद खादर ने मजलिसी उम्मीदवार वसीम कुरैशी के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन और मोहम्मद खादर के हमरा सीनियर मजलिसी कारकुन गफ्फार खान के अलावा सैयद अलीम और मोहम्मद मजहर ने हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और आवाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी से वाकिफ़ करवाते हुए मजलिस के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करने की अपील की। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कायदीन रियासत गुजरात में हैं।
حیدرآباد یادیں باتیں فورم کی جانب سے ہر ماہ پابندی کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے شہر کی عمارتوں اور تہذیبی ورثے کی یادوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کے تحت ہفتہ 19 نومبر کی شام حمایت نگر میں واقع خانگی اسکول میں پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام کے تحت نمائش کی ترقی اور باتیں کے عنوان سے اشفاق حیدر سابق سیکرٹری اور نائب صدر نمائش سوسائٹی نے یادیں تازہ کی، جبکہ دولت رام مزاح نگار نے مسکراتی شامیں اور سریلی راتیں کے عنوان پر بات کی اور اوپن فورم کے تحت منتخانیہ کا بھی اہتمام کیا گیا، جس کے ماڈریٹر صدر فورم ڈاکٹر آنند راج ورما تھے۔ سیکرٹری فورم مظہر الدین جاوید اور نائب صدر پروفیسر محمد مسعود احمد کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ فورم کے ذمہ داروں نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیل بتائی۔ عثمانیہ یونیورسٹی تو کافی اس سے بہت پہلے کی ہے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو پرنسپل ہوتا تھا، پرنسپلس اس زمانے میں زیادہ تر انگریزاں ہی ہوتے تھے، 31 سے پہلے کی بات ہے۔ وہ لوگ بائی ڈیفالٹ وغیرہ جو وہاں مانا جاتا ہے اور آپ کے اپنے ایفرٹس ہیں۔ جب نمائش کی بات آئی تو تقریباً چیزیں دوسروں کو تو تیار ہونا پڑتا وغیرہ ہوئے، تو آپ کے پاس پورے چیزیں عام طور پہ بولتے حفظ کر لیے ہیں، آپ کو سمجھا تو اس طریقے سے ہے، کیونکہ آپ کو اس کے بعد سیدھا ایگزیبیشن سوسائٹی جا رہے ہیں، وہاں پہ کچھ میٹنگس ہیں، تو میں بلا تاخیر کے کیا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پوری چیز پیش کر دو آپ ایگزیبیشن کے بارے میں تو بہت اور آپ بھی وہاں پر وائس پریزیڈنٹ سیکرٹری رہ چکے ہیں، لائٹ لگ کے رہتا تھا سوسائٹی جو ہے فارم کیے ہیں، جس میں حیدرآباد کے پرانے واقعات اور پرانے اپنے تجربات وہ شیئر کرنے کے لیے، اور اس میں ہم انوائٹ کر رہے ہیں کہ ہر وہ آدمی جس کو جو ہے کوئی خاص تجربہ ہو یا کوئی چیز سے جو ہے اس کا لگاؤ ہو، اس کے ساتھ بیان کرنے کے واسطے۔ اور حیدرآباد کی بہت ساری جو بلڈنگیں ہیں یا جو ہے چیزیں ہیں، جیسے جو ہے ڈیکن پین اسٹور ہے، نمائش ہے، زندہ طلسمات ہے، یا تھیٹرز ہیں، یا اور کوئی جو ہے سڑکیں ہیں۔ محترم ناظرین، میں ڈاکٹر آنند راج ورما، یادیں باتیں حیدرآباد یادیں باتیں، یہ جو تنظیم ہم نے قائم کی ہے اس کا صدر ہوں، اور اس ناطے مجھے اس بات کی مسرت ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اس تنظیم کے اغراض و مقاصد مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرنے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ حیدرآباد کا اپنا ایک شاندار ماضی رہا، اس کی تاریخ رہی، رواداری، لوگوں کے واقعات، خود بڑی بڑی ہستیاں، ان تمام لوگوں کو یا تو ہم فراموش کر چکے ہیں یا تہذیب، رواداری، تاریخ پہ ایک پردہ پڑ گیا ہے۔ ان تمام ماضی کی باتوں پر ایک دھول جم۔ میں پروفیسر محمد مسعود احمد، وائس پریزیڈنٹ حیدرآباد یادیں باتیں، یہ ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے حیدرآباد یادیں باتیں۔ یہ تنظیم قائم کی گئی ہے تاکہ ہم حیدرآباد کا ٹریڈیشن، حیدرآباد کا کلچر اور حیدرآباد کے جو کسٹمس ہے اس کو ہم کیا ہے لوگوں کے سامنے لائیں، کیونکہ حیدرآباد کی اپنی تاریخ ہے 400 سالہ سے زیادہ۔ تو تاریخ کو ہم نئے جنریشن میں نئے لوگوں میں ہم یہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور آج کا جو پروگرام تھا اس میں آج پہلا جو سیشن تھا نمائش کی تاریخ اور باتیں، جناب اشفاق حیدر صاحب نے خطاب کیا ہے، اور دوسرا طنز و مزاح کا پروگرام تھا دولت رام صاحب کی جانب سے۔ مدرسے جامعۃ المومنات واقع مغل پورہ میں دینی تعلیم و حفظ قرآن مجید کے علاوہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں۔ مدرسے جامعۃ المومنات میں مولانا حافظ ڈاکٹر مفتی مستان علی قادری کی سرپرستی میں ہر منگل کی شام شرعی عدالت منعقد کی جاتی ہے، جس کے تحت مسلم گھرانوں کے ازدواجی مسائل، خاندانی جھگڑے، وراثت کی تقسیم کے علاوہ سماج کے دیگر سلگتے مسائل کو باہمی بات چیت و رضامندی کے ساتھ حل کرنے کی صحیح کی جاتی ہے۔
حافظ و قاری مفتی ڈاکٹر صابر پاشا امام و خطیب حج ہاؤس مسجد نے اس شرعی عدالت کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ کسی بھی خاندانی ازدواجی مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے بانی جامعۃ المومنات حافظ مفتی مستان علی قادری کی کاوشیں جاری ہیں۔ مفتی صابر پاشا نے مزید بتایا کہ خواتین کے لیے شرعی مسائل اور جانکاری کے لیے خاتون مفتیان مدرسے میں موجود رہتی ہیں، جہاں خواتین رجوع ہو کر اپنے مسائل کی یکسوئی اور مشورے حاصل کر سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے موبائل نمبر 9346936596 پر رابطہ کریں یا شخصی طور پر مدرسے جامعۃ المومنات واقع مغل پورہ سے رجوع ہوں۔ شرعی عدالت قائم کی جاتی ہے جو تقریباً الحمدللہ 20 سال سے زائد عرصے سے ملت اسلامیہ کے جو مسائل ہے، جو گھریلو مسائل ہے، میراث کے مسائل ہے اور آپس میں جو رہن سہن کے جو مسائل ہے، یہ سارے مسائل کو یہاں پر رجوع ہوتے ہیں۔ رجوع ہونے کے بعد یہ شام کے اوقات میں بعد نماز عصر تقریباً رات کے 11 بجے یا 12 بجے جیسے جیسے یہاں پر لوگ آ کے رابطہ پیدا کرتے ہیں، کثیر تعداد میں ہو تو وقت ظاہر سی بات ہے کہ وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر رجوع ہونے کے بعد لوگ جو بھی ہیں درخواست صدر مفتی محتمم شرعی عدالت کو درخواست دی جاتی ہے۔ اس کے بعد دونوں فریقین، پہلے ایک فریقین سے ہم جو استصفا ہے یعنی سوال ہے سنتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرا جو فریق جس کے لیے درخواست دی گئی ہے ان کو بھی ہم فون پر ان سے رابطہ پیدا کرتے ہیں۔ دونوں میں الحمدللہ مسائل کی یکسوئی کر کے ان کے درمیان محبت، اخوت، بھائی چارگی ایسے جو مضامین ہے ان میں ہم رائج کرتے ہیں۔ تو یہی شرعی عدالت کا ہی ہے کہ الحمدللہ یہ کامیابی کے ساتھ باضابطہ طور پر ہر منگل کے دن یہ شرعی عدالت کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، جس کی نگرانی مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ قاری محمد مستان علی صاحب جو جامع نظامیہ اقامتی جو درسگاہ ہے اور جنوبی ہند کی بہت بڑی دانشگاہ ہے اور الحمدللہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ترین ہے، تو وہاں سے فراغت حاصل کی ہے۔ الحمدللہ ان کا روز اول سے ہی نصب العین ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے مقام سے آ کر یہاں جامع نظامیہ میں تعلیم حاصل کی ہے، ان کے بعد ان میں ایک تڑپ تھی، اس کے بعد انہوں نے 4-5 طالبات پر مشتمل اس جامعۃ المومنات کو قائم کیا ہے۔ الحمدللہ لگ بھگ 2000 سے زائد طالبات زیر تعلیم ہیں اور اقامت یعنی جہاں پر حاصل کی جو فیسلٹی رکھی ہوئی ہے اس میں تقریباً 400 سے زائد طالبات قیام پذیر ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے کلیۃ البنین جامعۃ المومنات کے نام سے جو الحمدللہ ہمارے قاضی محمد شمس الدین فاروقی صاحب کی نگرانی میں سرکردگی میں یہ کلیۃ البنین چل رہا ہے، جہاں پر 200 سے زائد طلباء علم دین حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 70 سے زائد طلباء جو قیام و طعام کے ساتھ وہاں پر قیام پذیر ہے۔ تو بہرحال جامعۃ المومنات کا یہی نصب العین ہے کہ اور ان کا منشور بھی یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے دین کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ دیکھیے آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں میں خرافات پیدا ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایثار و قربانی اسلام ہمیں رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیے اگر انسان کو کامیاب ہونا چاہیے، بامراد ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے ہم کو خواہشات کو ترک کر دینا چاہیے۔ عالم اسلام کے مفکر اور شاعر مشرق علامہ اقبال کی یوم پیدائش 9 نومبر کو دنیا بھر میں یوم اقبال کے عنوان سے منائی جاتی ہے اور اس عظیم شاعر کو خراج پیش کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کے تحت مدینہ منورہ میں واقع ردھوا اسکول میں جشن اقبال منایا گیا، جس کی صدارت اور نگرانی پرنسپل اسکول عمران خان نے کی۔ اس مناسبت سے کئی مقابلہ جات بھی منعقد کیے گئے اور بہترین مظاہرہ کرنے والے طلباء طالبات میں انعامات کی تقسیم بھی کی گئی۔ کنوینر محمد جہانگیر نے مہمان اور شرکا کا خیر مقدم کیا، جبکہ سیف الرحمان اور اسد اللہ عثمان نے ججز کے فرائض انجام دیے۔ اس موقع پر اساتذہ عامر خان، محمد عظمت اللہ، محمد پرویز عالم، میر کوثر علی اور محمد ظہور کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے، جبکہ طلباء نے مظاہرہ بھی پیش کیا۔
دونوں شہروں کی مختلف مساجد میں صباحیہ اور مسائیہ مدارس چلاتے ہوئے ملت کے نونہالوں کو دینی علوم سے بہرہمند کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت مسجد قمر الزماں واقع صالح نگر کنچا چھوٹا بازار میں بھی اس طرح کی کوشش جاری ہے اور نماز عصر کے بعد مدرسہ مسائیہ کامیابی کے ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ مسجد کمیٹی صدر فہد محمد اور جنرل سیکرٹری سید یعقوب کے مطابق نہ صرف قرآن کی ابتدائی تعلیم بلکہ نماز کا عملی طریقہ اور دیگر اہم اسلامی امور کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی جا رہی ہے۔ مسجد کمیٹی نے اہل خیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ مسجد اور مدرسے کے انتظامات کے لیے بھرپور تعاون کریں، کیونکہ مسجد کے تحت کوئی جائیداد نہیں ہے جس سے اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاست تلنگانہ میں سردی کی لہر میں اچانک اضافہ، 10 ڈگری سے بھی کم درجہ حرارت اضلاع میں ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی۔ ٹی آر ایس وزراء اور اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں مصروف۔ وزیر اعلیٰ KCR کی ہدایت کے بعد کاموں میں تیزی۔ بی جے پی رکن پارلیمان ڈی اروند کے خلاف TRS وومنز ونگ نے کروائی شکایت درج۔ MLC کے کویتا کے خلاف نازیبا ریمارکس برداشت نہیں کیے جائیں گے، وومنز ونگ نے دی وارننگ۔ انڈین ریسنگ لیگ کے انعقاد پر ریاستی صدر BJP کی تنقید، عوام کو ٹریفک جام سے تکلیف میں مبتلا کیا گیا۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔